رات کو ڈنر کے بعد در نجف واک کرنے کے غرض سے چھت کا رخ کیا جہاں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جو حبس زدہ موسم کی نسبت جسم کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ در نجف ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا اور فضا میں چھائی بھینی بھینی خوشبو سے اپنے اعصاب کو سکون بخش رہی تھی۔ جب اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی، نجف ہلکی سی آہٹ کے ساتھ ہی اس وجود کی آواز سنائی دی، اور یہ آواز تو در نجف بھیڑ میں بھی پہچان سکتی تھی۔ شاہ میر کی آواز کے ساتھ ہی در نجف کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی، اتنی کہ اسے خاموشی کے باعث اپنی دھڑکن کی آواز کانوں تک کو سنائی دے رہی تھی۔ در نجف نے گہرا سانس لیا، کچھ اعصاب سکون زدہ ہوئے تو رخ موڑا۔ جی، در نجف نے کہہ کر پھر سے رخ موڑ لیا تھا۔ اسے حیرانی ہو رہی تھی کہ اتنے دنوں سے شاہ میر نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، تو اب کیوں؟ شاہ میر قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا، لیکن کچھ دوری پر کھڑا ہو گیا کہ اس کے کولون کی خوشبو در نجف کو اپنے اعصاب کو منجمد کرتی محسوس ہوئی تھی۔ یہاں پر کیوں کھڑی ہو؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شاہ میر نے خاموشی کو توڑا تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جاؤں؟ در نجف نے اجازت چاہی تھی۔ شاہ میر نے کچھ بھی کہے بغیر چہرہ سامنے کی جانب کر لیا، اور در نجف نے محض ایک نظر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا اور وہاں سے چلے گئی تھی، جبکہ شاہ میر نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ افندی فیملی نے اپنے آبائی گاؤں شادی اٹینڈ کرنے جانا تھا۔ ایک دن کی شادی یعنی ولیمہ تھا۔ مہندی بارات پر سرور افندی اور زہرہ افندی جا چکے تھے، جبکہ باقی سب نے ولیمے پر آنا تھا۔ حجاب تبریزی، بطول افندی، شاہزر اور شاہ میر تیار ہو کر گئے تھے، جبکہ فیضہ، تسمیہ، علیزے اور در نجف کی تیاری ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ فیضہ، علیزے اور تسمیہ نے ڈفرنٹ کلرز کے خوبصورت شرارے پہنے ہوئے تھے اور ان کے مطابق اور ڈارک میک اپ کیا ہوا تھا، جبکہ در نجف نے اورنج اور نیوی بلو کلر کے امتزاج کا شارٹ فراک، ساتھ کیپری اور گرین کلر کا دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ میک اپ تو لائٹس ہی کرنا تھا، لیکن ان تینوں نے مل کر ڈارک میک اپ کر دیا تھا۔ لمبے سلکی اور سیدھے لمبے بالوں کو کرل ڈال کر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ در نجف ضد کرتی رہ گئی تھی، لیکن ان تینوں میں سے کسی نے بھی اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے۔ جب وہ مکمل تیار ہو کر دوپٹہ لینے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آئی تو اپنا عکس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ اتنا گہرا میک اپ اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کیا تھا، اور اب جب کیا تھا تو انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک گہرا سانس لے کر دوپٹہ لیا اور ان تینوں کے ساتھ باہر آ گئی، جہاں سب انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ 2 گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔ 2 گھنٹے کی مسافت پر واقع ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ تسمیہ اور در نجف ایکسائٹیڈ تھی، لیکن کنفیوز بھی ہو رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں اتنے عرصے بعد گاؤں آ رہی تھی، تو اتنی سی کنفیوژن تو بنتی تھی۔ لیکن وہ پورے اعتماد سے گاڑی سے اتر کر سبھی سے انتہائی مہذب اور شائستگی سے سب سے ملی تھی۔ زہرہ افندی نے حجاب تبریزی، تسمیہ اور در نجف کو سب سے ملوایا اور چھوٹوں سے ملوانے کی ذمہ داری فیضہ اور علیزے پر ڈال دی۔ فیضہ اور علیزے نے تسمیہ اور در نجف کا تعارف کروایا۔ در نجف تو پہلے مل چکی تھی ان سے، لیکن اتنے عرصے کے بعد چہرے پہچاننے میں مشکل ہو رہی تھی، اور تسمیہ تو مل ہی پہلی بار رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد فیضہ، علیزے اور تسمیہ ان کی کزن سے باتیں کرنے بیٹھ گئی تھی، لیکن در نجف اتنے ہجوم میں بیٹھے ہوئے تھک گئی تھی، اس لیے وہ سب سے آخر میں چیئر پر بیٹھ گئی۔ سب کو اتنی دور سے دیکھ کر اتنے ہجوم سے باہر نکل کر اچھا فیل ہو رہا تھا۔ در نجف، کسی نے اس کے سکون کو توڑا، اور در نجف اس کو پہچاننے لگی تھی۔ وائٹ سوٹ کے اوپر بلیک واسکٹ پہنے، کالے بالوں کو جیل سے ایک جانب سیٹ کیے
کشادہ پیشانی، کالی سحر انگیز آنکھوں پر گہری پلکیں، تیکھی ناک، باریک لب جن پر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ آہد، در نجف نے بے یقینی سے کہا، شکر ہے اللہ کا آپ نے پہچانا تو۔ آہد زہرہ افندی کے سب سے چھوٹے بھائی کا بیٹا تھا جو در نجف کے انگلینڈ جانے سے پہلے ایک دو دفعہ گھر آیا تھا، جس سے در نجف کی اس سے سلام دعا ہو گئی تھی اور مسکرا کر بات وغیرہ کر لیا کرتے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ در نجف نے خوش دلی سے اس کا حال پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آہد نے بھی جواباً مسکرا کر کہا۔ الحمدللہ، در نجف نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ تو در نجف کے ساتھ والی چیئر پر آہد بیٹھ گیا۔ ویسے آپ کب آئیں؟ آہد نے پوچھا۔ تقریباً 22-23 سال پہلے، در نجف نے شرارتاً کہا۔ تو آہد کا ایک زوردار قہقہ بلند ہوا تھا، جسے حال میں داخل ہوتے شہمیر نے بھی سنا تھا۔ اس جانب دیکھنے پر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس نے اس کے پورے وجود میں شرارے نکلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ آنکھوں میں یہ وقت کئی جذبات ابھرے تھے، حیرانی، خفگی، ناپسندگی اور شاید جلن بھی، لیکن وہ اپنی فیلنگز پر قابو پاتا ہوا سٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ میرا مطلب تھا انگلینڈ سے کب آئیں؟ آہد نے ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا۔ 1 ہفتہ پہلے، در نجف نے جواب دیا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں؟ آہد نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ موقع ہی نہیں ملا اور دوسرا آپ کا نمبر ہی نہیں تھا، ورنہ آپ کو سب سے پہلے بتاتی۔ در نجف کا موڈ فریش تھا، اسی لیے وہ آہد سے مسکرا کر بات کر رہی تھی اور یہی بات اسٹیج پر بیٹھے شہمیر کو ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ یہ خوب کہی آپ نے، آہد ہنستے ہوئے بولا۔ ویسے آپ ادھر کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ایک اور سوال آہد کی جانب سے آیا۔ ایکچولی سر میں پین تھی تو شور سے تھوڑا دور بیٹھی ہوں۔ میڈیسن وغیرہ لی آپ نے؟ نہیں، شور سے دور رہوں گی تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں۔ آپ سے اتنے عرصے کے بعد مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی۔ جب آہد چلا گیا تو در نجف کی سرسری سی نظر ارد گرد اٹھی تو اسٹیج پر بیٹھے شہمیر کی نظروں سے جا ٹکرائی تھی، جو آنکھوں میں بہت ہی سنجیدگی لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ در نجف نے نظریں ہٹائیں اور الجھ گئی۔ ادھر شہمیر کو اس کی یہ حرکت ناگوار گزری تھی۔ در نجف کا اپنی طرف شہمیر کا ان غسیلی نظروں سے دیکھنا عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ جتنا ان نظروں کو بلانے کی کوشش کرتی، وہ اتنا ہی آنکھوں کے سامنے آ جاتی تھی۔ در نجف ابھی بھی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی جب علیزے، فیضا اور تسمیہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ گاؤں میں شادی اٹینڈ کر کے سبھی بہت خوش تھیں، لیکن اس انجوائمنٹ میں بہت زیادہ تھک بھی گئی تھی، اسی لیے بڑوں کو گھر پہنچنے کی بہت جلدی تھی۔ ایک تو تھکن اور دوسرا موسم کے تیور کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ بڑوں کو جتنی جلدی تھی، چھوٹے اتنے ہی سست تھے۔ سرور افندی، حجاب تبریزی، زہرہ افندی، بطول افندی کو ڈرائیور کے ساتھ گھر روانہ کیا، جبکہ شہزر، تسمیہ اور علیزے ایک گاڑی میں اور دوسری گاڑی میں شہمیر، در نجف اور فیضا تھے۔ در نجف کو فیضا نہ چاہتے ہوئے بھی شہمیر کی گاڑی میں بٹھا لیا تھا، لیکن در نجف بیک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی تو فیضا کو مجبوراً فرنٹ سیٹ پر شہمیر کے ساتھ بیٹھنا پڑا تھا۔ دونوں گاڑیاں شہر پہنچ چکی تھی۔ شہزر کی گاڑی آگے اور شہمیر اسے فالو کر رہا تھا۔ شہزر نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی تو مجبوراً شہمیر کو رکنا پڑا تھا۔ بھائی آئس کریم کھائیں؟ نہیں تو علیزے نے میرے کان کھانے ہیں۔ شہزر نے گاڑی سے اتر کر شہمیر کو بتایا تو وہ سبھی گاڑی سے اتر گئے، سوائے در نجف کے، کیونکہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ اس موسم کو دور سے دیکھنا چاہتی تھی اور محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی یہ موسم بہت اداس کر دیا کرتا تھا۔
سبھی باہر کھڑے آئس کریم سے بھرپور انصاف کر رہے تھے اور وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے آئس کریم کپ کو ہاتھوں میں پکڑے جانے کن خیالات میں غوطہ زن تھی۔ اچانک گاڑی کے شیشے پر دستک ہوئی تو در نجف نے چونک کر دیکھا، شہزر شیشہ نوک کر رہا تھا۔ در نجف نے شیشہ کھولا۔ میڈم باہر آ جاؤ اور ہمارے ساتھ انجوائے کرو۔ شہزر نے بارش میں بھیگتے ہوئے اسے آفر کی۔ میں نہیں آ رہی اور میں ادھر بیٹھ کر ہی انجوائے کر رہی ہوں، در نجف نے اس کے لہجے میں جواب دیا۔ دیکھیں آپا، اتنا اچھا موسم ہے، فضا نے لالچ دی۔ جانتی ہوں، در نجف نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آ جاؤ، بھیگنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، تسمیہ نے کہا۔ نہیں یار، ایک دفعہ پھر انکار کیا۔ آ جاؤ نا باہر یار، شہزر بھی بولا تھا۔ دل نہیں کر رہا ہے۔ کیوں، دل کو کیا ہوا ہے؟ علیزے نے خفگی سے کہا۔ بہت کچھ، در نجف نے شرارتاً سب کا موڈ فریش کرنے کے لیے کہا۔ شرارتی انداز اپنایا۔ ہمیں بھی بتا دیں جناب، ہم کچھ مدد کر دیں گے۔ شہزر نے بھی شرارتی انداز اپناتے ہوئے شمیر کی جانب اشارہ کر کے کہا۔ اوئے بدتمیزی نہ کرو ورنہ تھپڑ کھاؤ گے، در نجف نے برا مناتے ہوئے شہزر کو جھڑک دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے پاس ڈگری ہے بدتمیزی کی، فضا نے بھی شرارتی ہنسی ہنستے ہوئے کہا، جس پر سبھی کا قہقہ بلند ہوا تھا۔ آ جاؤ باہر، شہزر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے باہر کھینچ لیا اور اسے مزاحمت کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور وہ باہر شہزر، در نجف نے خفگی سے کہا۔ وہ سب در نجف کو لے کر کھینچتے ہوئے شہمیر کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے بھیگنا پسند نہیں ہے، در نجف نے بے بسی سے بھیگتے ہوئے کہا۔ پہلے تو بہت پسند تھا، فضا اور علیزے دونوں اکٹھی بولی تھی اور اسے یاد کروایا کہ کیسے کیسے وہ پلانز بنایا کرتی تھی بارش میں بھیگنے کے، لیکن شہمیر ان پلانز کو ناکام کر دیا کرتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی یار۔ کیوں، پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے؟ تسمیہ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، در نجف نے دو لفظی جواب دیا اور شہمیر سے تھوڑا دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ شہمیر اس ساری بحث میں خاموش کھڑا تھا، لیکن در نجف کی جانب دل و جان سے انوالو تھا۔ اس کی دلی کیفیت یکسر مختلف تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس موسم میں چھائی جانے والی اداسی آج کہیں بھی نہیں تھی، بلکہ دلی کیفیت بہت پرسکون تھی۔ نہ کہیں شور تھا، نہ کہیں بے چینی تھی، تھا تو بس ایک ایسا سکون جو شاید در نجف کی سنگت کا اثر تھا، جسے شہمیر نہ چاہتے ہوئے بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ شہمیر بھائی، میں نے سنا ہے آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، تو کیوں نہ کچھ اچھا سا گانا ہو جائے؟ تسمیہ نے صرف خواہش کی تھی، لیکن شہمیر کو موقع ملا تھا اپنے دل کی کیفیت کو اس واحد ایک انسان تک پہنچانے کے لیے جو اس کی بولی بہتر طریقے سے جانتا تھا، لیکن کچھ عرصے سے وہ اس کے الفاظوں کے پیچھے چھپے معنی کے الفاظ تک نہیں سنتا تھا۔ ہاں شہمیر بھائی، پلیز کچھ سنا دیں۔ فضا، علیزے اور شہزر نے بھی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ شہزر نے در نجف کے ایکسپریشن دیکھے تھے، سرد سنجیدہ، اور پھر شہمیر کے ایکسپریشن دیکھے تھے جن میں ایک جذبہ تھا، کچھ پانے کی تسکین، کچھ کھونے کا ڈر، کچھ کہنے کی تمنا، بولنے کے لیے الفاظ کے چناؤ میں دشواری، ایک تذبذب تھا جسے کہہ دیا تو کیا ہوگا اور اگر نہ کہا تو کیا ہوگا۔ شہمیر بہت دیر تک خاموش رہا تھا۔ کچھ اس ادا سے آج وہ پہلو نشیں رہے کہ جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ یا رب، کسی کے راز محبت کی خیر ہو، دستے جنوں رہے نہ رہے، آستی رہے ہی راہوں میں، کہ پھر بھی تم اتنے حسیں رہے۔ درد غم فراق کے یہ سخت مرحلے، اللہ رہے چشم یار کی موج زبانیاں، اس عشق کی تلافی و موافات دیکھنا ہر ایک کو ہے گماں کے مخاطب، ہمیں رہے رونے کی حسرتیں ہیں جب آنسو نہیں رہے برستی بارش۔ خوبصورت رات، دلوں میں پلتے انوکھے سے جذبات،
ساتھ پروان چڑھتی بے نام سی خواہشات، اس پر غنیمت، اس کی دل میں سما جانے والی خوبصورت آواز وہاں سبھی کو انوکھے سے احساسات سے دوچار کر رہی تھی۔ پرفسوں آواز اور منظر کا اثر در نجف کے دل پر بھی گہرا اثر چھوڑ رہا تھا۔ دل کی کیفیت یکدم بہت بدلی تھی۔ شہمیر کا لہجہ، اس کے الفاظ، اس کا انداز بہت کچھ جتا رہا تھا، بہت کچھ بتا رہا تھا۔ اس کے الفاظ دل میں اتر گئے تھے لیکن دماغ بار بار نفی کر رہا تھا۔ در نجف کا ضبط جواب دے رہا تھا، اس کی آنکھیں جلملا رہی تھیں۔ آنسو پلکوں کی بھاڑ توڑ کر رخسار پر بہنے کے لیے بےتاب تھے، جنہیں وہ بمشکل اندر اتار رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ کسی سے بھی نظریں ملائے بغیر آنسوؤں کو ہاتھ کی پشت سے زور سے رگڑتی شہزر کی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ باقی سب جو شہمیر کی آواز کو انجوائے کر رہے تھے، در نجف کے تاثرات اور وہاں سے چلے جانے سے ششدر رہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے در نجف کے چہرے پر بارش کے پانی کے علاوہ کوئی اور بارش دیکھی تھی۔ شاید نمکین بارش تھی، جذبات کی بارش تھی، جو بارش کے پانی کے ساتھ ہی بہہ رہی تھی۔ شہمیر نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ اس کے دل کی بات در نجف تک پہنچ گئی تھی، جسے وہ نظر انداز کرتی وہاں سے چلے گئی تھی۔ شہمیر نے بھی ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے در نجف کا ایسے جانا ایک مرتبہ پھر سے برا لگا تھا۔ شہمیر اپنے آپ پر ضبط کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا تھا؟ علیزے نے ہوش میں آتے ہوئے بے یقینی سے پوچھا۔ تھا، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ شہزر بھی علیزے کی بات پر ہوش میں آیا اور سب کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ اس مرتبہ شہزر کی گاڑی میں علیزے اور در نجف تھے، جبکہ شہمیر کی گاڑی میں تسمیہ اور فیضا۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ در نجف بے آواز رو رہی تھی۔ ادھر شہمیر ہونٹوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے انتہائی سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں کے ذہنوں میں بے شمار سوالات چل رہے تھے، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا سوائے شہمیر اور در نجف کے۔ لیکن ابھی ان دونوں کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ ان میں سے کسی سے کچھ بھی پوچھا جاتا، اسی لیے خاموشی بہتر تھی، کیونکہ خاموشی کی بھی ایک اپنی زبان ہوتی ہے۔ محبت ایک گلاب کی طرح ہوتی ہے، جو دور سے بھی خوشی دیتی ہے، اور جن کو ہوتی ہے یا جن کے پاس ہوتی ہے، انہیں مہکاتی رہتی ہے۔ اگر پھول مرجھا جائے تو بھی خوشبو دیتا ہے، لیکن محبت کبھی نہیں مرجھائے گی، یہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلتی اور بڑھتی رہتی ہے۔ اس کی خوشبو آس پاس کے لوگوں کو بھی معطر کرتی رہتی ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ محبت اور اس کی خوشبو دوسروں کے دلوں کو مسرور نہ کرے یا ان کو خبر ہی نہ ہو۔ ایسے ہی یہ خوشبو پچھلے کچھ سالوں سے تسمیہ نے در نجف کی صورت اپنے آس پاس محسوس کی تھی، جس سے وہ بخود بھی مسرور ہو جایا کرتی تھی۔ اب یہی خوشبو شہزر، فیضا اور علیزے نے بھی محسوس کی تھی۔ در نجف کی ہی نہیں بلکہ شہمیر کی بھی محبت کو محسوس کر لیا تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے لیے سبھی موجود تھے سوائے در نجف کے، کیونکہ اسے بہت تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ سبھی نے اس کی طبیعت کا باری باری پوچھا تھا سوائے شہمیر کے، کیونکہ وہ آج جلدی آفس چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سرور افندی بھی چلے گئے، جبکہ شہزر نے کچھ دیر بعد آفس جانے کا فیصلہ کیا، اور تب سے وہ چاروں روم میں بیٹھے رات کے واقعے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ کیا آپ سب نے بھی وہی محسوس کیا جو میں نے کیا تھا؟ فیضا نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے شہمیر بھائی اور در نجف ایک دوسرے سے محبت کیسے؟ شہزر بھی الجھا پڑا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تسمیہ نے خفگی سے کہا، کیونکہ وہ دونوں تو لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، ان دونوں کی آپس میں کبھی بنتی ہی نہیں تھی۔ علیزے نے بھی حیرانگی سے وضاحت دی تھی۔
آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے وہ دونوں آپس میں کیوں جھگڑا کرتے تھے؟ تسمیہ نے وضاحت مانگی۔ بتایا تو ہے کہ ان کی بنتی ہی نہیں تھی، فضا نے کہا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ اپنی فیلنگز کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہوں، اور لاسٹ ٹائم ہمارے پیپرز کے بعد بھائی اور در نجف مل کر مجھے کتنا تنگ کیا کرتے تھے۔ شہزر کے مائنڈ میں ایک کلک ہوا اور اس نے اپنا پوائنٹ بتایا۔ ایگزیکٹلی، تسمیہ نے پرجوش انداز سے کہا۔ او مائی گاڈ، ہم لوگ کتنے بیوقوف ہیں، علیزے نے حیرت سے کہا۔ تو فضا اور شہزر بھی اپنی کم عقلی پر افسوس کرنے لگے۔ بالکل ٹھیک کہتی ہے در نجف، آپ تینوں کے بارے میں ہو بیوقوفی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تسمیہ نے شرارتی انداز میں در نجف کی بات دہرائی۔ تو سبھی اس خفگی سے دیکھا۔ اب ایسے فیس نہ بناؤ، مجھے اور زیادہ ہنسی آئے گی، تسمیہ نے ہنسی کو دباتے ہوئے کہا تھا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر آتے ہی شہزر نے اس کی کلائی کو تھام کر اس کے جانے کی کوشش کو ناکام بنایا۔ چھوڑے کوئی آ جائے گا، تسمیہ نے کلائی کو چھڑواتے ہوئے کہا۔ نہیں آتا کوئی، اور آپ کو بڑا تجربہ ہے محبت کے قیدیوں کو تلاش کرنے کا، شہزر نے اس کی کلائی پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ محبت کے قیدیوں کو تلاش کرنا اور ملوانا تو ثواب کا کام ہے، اسی لیے میں یہ کام کر رہی ہوں، تسمیہ نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ محبت کے قیدی تو ہم بھی ہیں، ہمیں کب ملوا رہی ہیں آپ؟ شہزر نے ہمیں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، آپ کو بھی محبت ہو گئی ہے، تسمیہ نے بناوٹی حیرانگی سے کہا۔ جی بالکل، شہزر نے بازو چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ ممانی جان سے بات کریں نا کہ آپ کو آپ کی محبت سے ملوا دے، تسمیہ نے مناسب سا جواب دیا۔ سچ میں؟ شہزر نے تصدیق چاہی۔ جی بالکل، تسمیہ نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے کہا اور وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ شہزر کچھ حیرانی اور خوشی کے جذبات لیے وہاں کھڑا رہا تھا۔ حجاب اور تسمیہ اپنے گھر شفٹ ہو گئے تھے۔ انگلینڈ سے ان کا شوہر احمد اور بیٹا حسنین تبریزی واپس آ گئے تھے اور آج ان کا ڈنر افندی ہاؤس میں تھا۔ سرور افندی اپنے کمرے میں موجود تھے جب دروازہ نوک ہوا۔ انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی تو در نجف اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم بڑے بابا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بیٹا؟ طبیعت ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں؟ سرور افندی نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے نرمی سے کہا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کافی بہتر ہے، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ در نجف نے بھی نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ بس اپنے بچے کا چہرہ نظر آتا ہے تو میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپس کی بات ہے، بخار کیوں ہوا تھا؟ سرور افندی نے رازدارانہ انداز میں پوچھا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے، در نجف نے عام سے لہجے میں جواب دینے کی بھرپور کوشش کی۔ 4 دنوں سے میری بیٹی کی تھکاوٹ ہی نہیں اتری، سرور افندی اس مرتبہ لاڈ سے بولے تھے۔ بڑے بابا، کافی عرصے بعد کوئی ایونٹ اٹینڈ کیا ہے تو شاید اسی لیے زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی، در نجف نے انہیں مطمئن کرنا چاہا، جس پر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ آگے کا کیا پلان ہے ویسے؟ مطلب؟ در نجف نے الجھتی نظروں سے انہیں دیکھا۔ مطلب کہ اسٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی ہیں تو کوئی جاب وغیرہ کرنے کا پلان ہے؟ نہیں بڑے بابا، فی الحال تو ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، بعد میں سوچا جا سکتا ہے۔ تو جاب کے بارے میں بعد میں سوچ لیجیے گا۔ اب یہ بتائیں کہ شادی کے بارے میں کیا پلان ہے؟ در نجف ان کے سوال پر شاکڈ رہ گئی تھی۔ شادی؟ شادی نہیں بڑے بابا، ابھی تک تو نہیں سوچا، در نجف نے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ سرور افندی نے اس کے چہرے پر تذبذب کو دیکھا تھا۔ چلے، جب سوچ لے تو انفارم کر دیجیے گا، ہم تب بات کر لیں گے، سرور افندی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی، اور تبھی دروازہ نوک ہو کر کھلا تھا تو دونوں نے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں شہمیر کسی فائلز میں نمودار ہوا۔ بابا، یہ احسان بلڈرز کی فائل۔ شہمیر اپنی بے دہانی اور عجلت بھرے لہجے میں فائلز کو سرور افندی کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن چلتی زبان کو بریک تب لگا جب اس نے در نجف کو وہاں دیکھا۔
در نجف سے اس کا سامنا 4 دن بعد ہو رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک وقت میں ملی تھی۔ در نجف نے جلدی سے نظریں جھکائی تھیں جس سے شہمیر کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ شہمیر نے ایک کوشش کی، شاید وہ نظریں اٹھا کر جواب دے گی۔ بہتر ہے بڑے بابا، آپ لوگ بیٹھے، میں چلتی ہوں، در نجف نے سرور افندی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور وہاں سے چلے گی جبکہ شہمیر کی پیشانی کے بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی فائلز پر گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اس کی پشت پر بڑی گہری نظر ڈالی تھی اس نے، یہ دیکھے بغیر کہ سرور افندی اس کے تاثرات بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ رات کو ڈنر کے بعد سبھی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جب احمد تبریزی اور حجاب تبریزی سے سرور افندی نے شہزر اور تسمیہ کے رشتے کے لیے بات کی تو ان لوگوں نے خوش دلی سے رشتہ قبول کیا تھا، جس پر سبھی بہت خوش تھے۔ فیضہ، علیزی اور در نجف بار بار اسے تنگ کر رہی تھی جبکہ وہ گلاب کا پھول بنی بیٹھی تھی۔ ایسے ہی ایک خوبصورت ڈنر کے بعد وہ لوگ اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے جبکہ باقی سب بھی اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، جن میں در نجف بھی شامل تھی۔ ابھی اپنے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور سینڈل اتارنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا، اور نجف نے سر اٹھا کر دیکھا تو شہمیر تھا جو اب دروازے سے ٹیک لگائے اپنی لال آنکھوں سے اسے گور رہا تھا، جو اسکن قمیض میرون پاجامے میں لمبے بالوں کو کندھے کے ایک جانب ڈالے جھکی کھڑی تھی۔ در نجف دفتن سیدھی ہوئی تھی، ہاتھ کندھے پر گیا تو وہاں دوپٹہ نہیں تھا۔ دوپٹہ بیڈ سے اٹھا کر کندھے پر اچھے سے پھیلایا اور رخ شہمیر کی جانب کیا تو اس کا سر شہمیر کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ در نجف نے تیز ہوتے تنفس کے ساتھ چند قدم پیچھے لے کر اپنا اور اس کا فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ در نجف نے خشک ہوتے ہونٹوں کو زبان سے تر کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بات کرنے آیا ہوں تم سے، شہمیر اس کی جانب قدم لیتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ در نجف نے بے ساختہ قدم پیچھے لینے شروع کر دیے تھے۔ بات کیوں کرتے ہیں؟ شہمیر کے قدم ہنوز در نجف کی جانب اٹھ رہے تھے۔ پتہ نہیں، در نجف نے چند قدم پیچھے لیے تھے اور مزید کے لیے تنگ و دو بھی کر رہی تھی، لیکن وہ قدم رائگاں جا رہے تھے کیونکہ اس کی پشت دیوار سے جا لگی تھی اور اسے اپنی جان فنا ہوتی نظر آ رہی تھی۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ سب؟ شہمیر دیوار پر در نجف کے دونوں سائیڈوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے جانے کی راہیں بند تال کرتے ہوئے بولا تھا، اور وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بند تال، یعنی اس تالاب کی طرح جو چاروں جانب سے گڑھا ہوا ہوتا ہے جس سے کھیت سیراب ہوتے ہیں، ویسے ہی در نجف کی دید سے اپنے دل سے روح تک کو سیراب کر رہا تھا۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ در نجف نے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھا تھا جبکہ نظریں بھی اس کی آنکھوں پر جمائی تھی۔ تمہاری نظر میں میری کوئی اوقات، کوئی اہمیت نہیں ہے جو تم یوں سب کے سامنے میری ذات کی نفی کرتی ہو؟ شہمیر کے لہجے سے در نجف کو اپنے پورے جسم میں سرسراہٹ سی محسوس ہوئی تھی۔ آنکھیں فوراً بند ہوئی تھیں۔ اب غلط سمجھ رہے ہیں، در نجف نے اس مرتبہ اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے کہا تھا۔ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کو ایسا کیوں لگا کہ میں آپ کو اگنور کر رہی ہوں؟ حالانکہ ہمارا شروع سے ایسا کوئی ریلیشن نہیں رہا کہ میں آپ کو اگنور کروں اور آپ اس طریقے سے اتنی رات کو میرے روم میں داخل ہو کر یہ سوال پوچھیں اور پیچھے ہو کر بات کریں۔ در نجف کا پہلے سے کافی مضبوط لہجہ تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ شہمیر کے سینے پر رکھ کر اسے خود سے اتنا دور کر دیا کہ ان میں 5 قدم کا فاصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ اگر بات مجھے ایسا لگنے کی ہے تو کیا تم نے مجھ پر اس آہت کو فوقیت نہیں دی؟ کیا اس رات تم سب کے ساتھ ہنس کر باتیں کرو اور میرے ساتھ کھڑے ہونے تک تم اعتراض کرو، سب کے ساتھ نارمل بیہیو کرو اور میرے ساتھ بات کرنا تو دور کی بات ہے، میری طرف دیکھنا تک گوارا نہیں ہے، تو کیا یہ میری ذات کی نفی نہیں؟ شہمیر کا لہجہ اور انداز جلن سے لبریز تھا۔
شہمیر کیا بول رہا تھا اسے خود بھی معلوم نہیں تھا، بس جو کھولن تھی اتنے دنوں کی آج وہ باہر نکل رہی تھی۔ اس کے الفاظوں کے زیر اثر در نجف کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تھا۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کیا بول رہے ہیں؟ در نجف نے شدید حیرت کے زیر اثر کہا تھا۔ نہیں، مجھے اندازہ نہیں میں کیا بول رہا ہوں، اور مجھے ان کے مطلب بھی نہیں سمجھنے۔ میں یہاں بس ایک بات کہنے آیا ہوں، مجھے تم آئندہ آہت کے ساتھ نظر نہ آؤ، ورنہ جو میں کروں گا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اور ایک آخری بات، اتنی رات کو اس کمرے میں آنے کی تو یہ ادھار رہا۔ اب میں تمہارے کمرے میں نہیں آؤں گا، بلکہ پورے حقوق کے ساتھ تم میرے کمرے میں آؤ گی۔ اس ننھے سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو۔ اس کی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے دستک دیتے ہوئے شہمیر نے کہا، اور ایک نظر اس کے سفید چہرے پر ڈالتے ہوئے جیسے آیا تھا ویسے چلا گیا، جبکہ در نجف اس کی آخری بات پر غور کرتی رہ گئی تھی۔ مرے مرے قدموں سے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی، سر ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس کو بے ساختہ لبوں سے لگایا تھا اور ایک سانس میں اسے ختم کر ڈالا تھا۔ ابھی گلاس رکھا ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ در نجف اچھل پڑی تھی، گلاس نیچے گرتے گرتے بچا تھا۔ کون؟ ڈرتے ڈرتے اس نے پوچھا، اور تبھی بطول افندی اور زہرہ افندی اندر داخل ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہے ہماری بیٹی؟ زہرہ افندی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ بطول افندی بھی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ کچھ نہیں، آپ لوگ یہاں پر؟ در نجف نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ کیوں ہم لوگ یہاں نہیں آ سکتے کیا؟ زہرہ افندی نے خفگی سے کہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے؟ بطول افندی نے بھی کہا تھا۔ خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو اپنے کمرے میں دیکھ کر، سچی؟ زہرہ افندی نے شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے بڑی مما، زہرہ افندی کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے در نجف نے کہا تھا، اپنے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ہماری بیٹی بہت پیاری ہے۔ کیوں بطول؟ زہرہ افندی نے اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا تھا۔ بالکل بھابھی، بطول افندی نے کہا اور نظریں جھکا لیں۔ مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے، در نجف نے شرارتی انداز میں کہا۔ نہیں میری جان، دال میں کچھ کالا نہیں ہے، بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، زہرہ افندی نے بھی شرارتی انداز میں کہا تھا۔ تو پھر بتائیں کیا بات ہے؟ در نجف نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ بات یہ ہے نجف کہ شیراز بھائی نے تمہارے لیے آہت کا رشتہ مانگا ہے۔ بطول افندی نے اس کے سر پر جیسے بم پھوڑا تھا، اور وہ حیران نظروں سے زہرہ افندی اور بطول افندی کو دیکھ رہی تھی۔ ساتھ دماغ میں شہمیر کی بات گھوم رہی تھی۔ لیکن نجف، ہم نے ہمیشہ تمہیں شہمیر کے ساتھ دیکھا ہے۔ دوسرا بم بھی در نجف کے سر پر پھٹا تھا۔ سرور بھائی کی، زہرہ بھابھی کی اور میری بھی یہی خواہش ہے کہ تمہاری شادی شہمیر سے ہو۔ بطول افندی اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے آرام اور ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہی تھی، اور در نجف سب کچھ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں سن رہی تھی۔ یہ ہماری ہی نہیں بلکہ تمہارے بابا کی بھی یہی خواہش تھی۔ بچپن میں ہی تم دونوں کا رشتہ طے ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور تم دونوں بڑے ہوتے گئے۔ تمہارا اور شہمیر کا جھگڑا ہی ختم نہیں ہوتا تھا، تو ہم سب نے یہی فیصلہ کیا کہ اس بارے میں تم دونوں سے چھپایا جائے، اور ہم ابھی بھی کچھ وقت نہ بتاتے، لیکن شیراز بھائی نے تمہارا ہاتھ مانگ کر ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم ساری حقیقت کو تمہارے سامنے رکھیں اور تم ہی حتمی فیصلہ کرو گی۔ بھائی صاحب بھی پہلے تمہاری مرضی کو ترجیح دے رہے ہیں، اسی لیے میں اور بھابھی تم سے اس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ بطول افندی نے بہت نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی، جبکہ زہرہ افندی چپ بیٹھی ہوئی تھی اور در نجف سر جھکا کر بات سن رہی تھی اور آنسو پینے اور مضبوط ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دیکھو نجف، تمہارے پاس دو آپشن ہیں، ایک آہت جو بہت ہی سلجھا ہوا اور ویل مینرڈ ہے، جبکہ شہمیر کی ہر اچھی اور بری عادت کو تم سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا،
تم جتنا وقت لینا چاہو لے سکتی ہو، لیکن فیصلہ جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ بطول افندی نے اس پر واضح کر دیا تھا اور پھر چپ ہو کر اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ مما، آپ کو پتہ ہے آحد علیزے میں انٹرسٹڈ ہے۔ پھر بھی میرا رشتہ، در نجف نے دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ دونوں خاموش ہو گئی تھی۔ ہمیں معلوم ہے آحد اور علیزے کے بارے میں، اسی لیے تو ہم نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے، زہرہ افندی نے پیار سے کہا۔ بڑی مما، آپ کو پتہ ہے میری اور شہمیر کی کبھی نہیں بنی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اتنا جھگڑا کرتے تھے، لیکن یہ پوری زندگی کا فیصلہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کبھی بھی ایڈجسٹ کر پائیں گے۔ در نجف نے دل پر پتھر رکھ کر شہمیر کی باتوں کو بلائے اس رشتے کی سب سے بڑی خامی بتائی تھی اور انہیں اس سے باز رکھنا چاہا تھا۔ لیکن وہ دونوں اس کی بات پر مسکرا رہی تھی۔ بھابھی، ہماری در نجف نے ہمیشہ وہی کیا جو دل نے چاہا، لیکن ایک فیصلہ دماغ سے کیا جو اتنے سال ہم سب کے لیے اذیت کا باعث بنا رہا تھا، اور آج پھر یہ فیصلہ دماغ سے کر رہی ہے۔ بطول افندی نے عمدیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا، دیکھو نجف، ہم نہیں جانتے تمہارے اور شہمیر کے درمیان کیا کشادگی چل رہی ہے یا کیا غلط فہمی ہے، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں، تم دونوں نے دماغ سے فیصلے کرتے ہو کیونکہ دل کی آواز کو دونوں ہی فراموش کر دیتے ہو۔ زہرہ افندی نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، نجف، ہم چاہتے ہیں تم اپنے دل سے فیصلہ کرو۔ میں شہمیر کے لائق نہیں ہوں بڑی مما۔ وہ مجھ سے کئی گنا اچھی لڑکی کو ڈیزرو کرتے ہیں، جس کی سوچ ان سے ملتی ہو، جن کی ذہنیت میں کسی قسم کا کوئی بھی تضاد نہ ہو۔ در نجف نے بے بسی سے ایک اور دلیل دی، تم سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے اس کے لیے۔ زہرہ افندی نے اس کی دلیل کو رد کر دیا، لیکن نجف، ہم مجبور نہیں کریں گے، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں بتا دینا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ بطول افندی نے اس کی بات کو کاٹ کر کہا تھا، اور مزید کوئی بھی بات کہے بغیر وہاں سے چلی گئی، جبکہ زہرہ افندی اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور وہ بھی چلی گئی، جو کہ در نجف اپنا گھومتا سر تھامے وہیں بیٹھی رہی تھی۔ علیزے، آحد، فیضہ اور حنین کی منگنی، جبکہ تسمیہ، شہزر اور در نجف شہمیر کے نکاح کی ڈیٹ فائنل ہو گئی تھی۔ افندی ہاؤس میں تمام تقریب ایک ہی دن میں منعقد تھی۔ نکاح کی تیاریاں خوب زور و شور سے جاری تھیں۔ تسمیہ اور شہزر، فیضہ، حسنین، علیزے، آحد دل جمی سے تیاریاں کر رہے تھے۔ افندی ہاؤس میں ہر کوئی خوش تھا، مطمئن تھا۔ ان سب میں دو نفوس بالکل خاموش ہو گئے تھے، ایک وجود مطمئن تھا تو دوسرا وجود ہر کسی کو نظر انداز کرتی رہتی تھی۔ سارا دن کمرے میں گزرتا اور ڈنر سب کے ساتھ، اور وہ بھی تب جب شہمیر نہیں ہوتا تھا، سب کے ساتھ کرتی تھی۔ نکاح کے لیے ہاں در نجف نے بہت سوچ سمجھ کر کی تھی۔ وہ اپنا آپ اپنی انا بھول سکتی تھی، لیکن آحد اور علیزے کے درمیان نہیں آ سکتی تھی۔ اسی لیے در نجف نے اپنی تمام تر تکلیف کو، جذبات کو ایک جانب رکھ کر شہمیر کے نکاح کے لیے ہاں کی تھی، لیکن اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی تھی۔ یہ گریز کوئی شرم یا حیا نہیں تھی، ہر بار کی طرح ندامت سر اٹھاتی تھی، جو اسے ہر بار کی طرح اپنی پست سوچ کی پستی میں ڈال دیتی تھی۔ لٹوں سے گرتے موتی اس کی کمر کو بھگو رہے تھے، اور وہ ان سب سے بے پرواہ سی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگی، اسے احساس نہ ہوا۔ احساس تو تب ہوا جب اسے ایک مانوس سے خوشبو کا ہالہ اپنے آس پاس محسوس ہوا۔ وہ خوشبو اس کے اتنے پاس تھی کہ اسے گمان ہوا کہ وہ اس شخص کی سنگت میں ہے جو اس کے دل کے کسی نہا خانے میں رہتا ہے۔ در نجف نے گہری سانس لے کر اس خوشبو کو اپنے اندر اتارا، اپنے پاس کسی کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو شہمیر اس کے ساتھ بیٹھا اس کے موہنے چہرے کو فرصت سے دیکھنے میں مہو تھا۔ در نجف نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تھا،
لیکن شہمیر نے اس کی کلائی سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا، جسے اسے معلوم تھا اب کہ وہ کیا کرے گی۔ شہمیر پلیز مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ در نجف اس کی حرکت پر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اتنے سال شہمیر اسے صرف زبان سے ہی مخاطب کرتا تھا، اور اب اسے کیا ہو گیا تھا؟ اس رات کمرے میں آنے والی حرکت اور اب یہ ہاتھ پکڑنے والی حرکت۔ در نجف نے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، لیکن شہمیر کی گرفت اور زیادہ مضبوط ہوئی تھی۔ شہمیر پلیز۔ در نجف نے ایک اور کوشش کی تھی، لیکن شہمیر ایک دم سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ در نجف کی کلائی ہنوز اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ اس کے ساتھ بھاگنے کے سے انداز میں گھسیٹ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد شہمیر نے اس کی کلائی ایک جھٹکے سے چھوٹی تھی، جس سے وہ بمشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ در نجف نے چہرہ گھما کر دیکھا تو شہمیر کمرے کا دروازہ لاک کر رہا تھا۔ شہمیر یہ کیا طریقہ ہے؟ در نجف نے شہمیر کو دروازہ لاک کرتے اور اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر کہا، مجھے باہر جانے دیجیے۔ در نجف نے غصے سے کہا تھا اور دروازے کی جانب بڑھنے لگی جب شہمیر نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے اس کی پشت لگا دی، دیوار پر اس کے دونوں جانب ہاتھ رکھ دیے تاکہ وہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ غصہ، بے چینی اور اضطراب کی تاثرات لیے وہ اپنی لہو چھلکاتی آنکھوں سے در نجف کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں حیرانی، پریشانی، گھبراہٹ اور اس قدر شہمیر کی قربت سے تذبذب کا شکار ہو رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے شہمیر کی جانب دیکھا۔ شہمیر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، لہجے کو تھوڑا غصے والا بناتے ہوئے در نجف نے کہا۔ شاہ کہو۔ اس کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھتے ہوئے شہمیر مزید اسے بخلانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو بھی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا، تو پھر تم سکھا دو۔ مجھے تو نہیں آتا، تھوڑا دور رہ کر بات کریں۔ در نجف نے نظروں کا زاویہ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی کنفیوز شکل سے محفوظ ہوتے ہوئے شہمیر نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ کیوں کیا؟ مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں ہے کیا؟ یہ کافی نہیں ہے؟ اور مجھے تمہارے قریب آنا پسند ہے، اور میرے لیے یہی کافی ہے، شہمیر نے انتہائی پرسکون انداز میں کہا تھا۔ نظریں ہنوز در نجف کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، جس کو شہمیر فرصت سے دیکھنے میں مہو تھا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ شہمیر، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ در نجف نے خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ شہمیر کی نظروں سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ در نجف نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نظر انداز؟ میں کیوں آپ کو نظر انداز کرنے لگی؟ در نجف نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ تمہیں پتہ ہوگا، یہ فالتو سوال ہے، کوئی اور سوال کریں۔ در نجف نے بات بدلتے ہوئے کہا، کیوں کہ اس کے پاس جو جواب تھا وہ شہمیر کو دینا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، چھوڑ دیا، شہمیر نے کہا تو در نجف نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ شہمیر کے سوال پر در نجف کے چہرے کا رنگ یکلخت تبدیل ہوا تھا۔ نہیں، در نجف نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لیے یہ سوال بہت مشکل تھا اور اس کا جواب اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، لیکن در نجف نے پھر بھی دیا تھا۔ یہ انکار، میری ذات کی نفی، میری آنکھوں میں دیکھ کر کرو۔ میں اپنی بات دہرانے کی عادی نہیں ہوں۔ در نجف نے شہمیر کی آواز میں موجود تکلیف کو محسوس کیا تھا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب اسے کمزور نہیں ہونا تھا۔ ایک بار میری آنکھوں میں دیکھ کر یہ انکار کرو، شہمیر نے اس سے کہا۔ در نجف کچھ پل خاموش رہی، شاید مضبوط کر رہی تھی۔ شہمیر کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے ہی لگی تھی جب شہمیر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے بولنے سے باز رکھا تھا۔ در نجف افندی، تمہارے سینے میں جو چیز دھڑک رہی ہے نا، اسے شاید دل کہتے ہیں، لیکن تمہارے دل کی جگہ ایک پتھر نے لے لی ہے۔
اسی لیے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے کی ہمت رکھتی ہو، لیکن در نجف افندی میرے سینے میں پتھر نہیں ہے، دل دھڑکتا ہے۔ ایسا نہ ہو تمہارے انکار کی صورت میں یہ دھڑکنا ہی بھول ہی جائے، شہمیر نے دکھ سے کہا تھا۔ در نجف خاموشی سے پلکیں جھکائے کھڑی تھی، شاید آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاتھ رکھ کر دیکھو میرے دل پر، تمہاری اس قدر قربت پہ کیسے دھڑک رہا ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی بند ہو جائے گا۔ شہمیر نے در نجف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اس کی بات کی تصدیق اس کی تیز سے تیز تر ہوتی دھڑکنیں تھی۔ شہمیر پلیز، در نجف نے ہاتھ نکالنا چاہا تھا۔ نجف تمہاری آنکھوں سے، تمہارے چہرے سے تمہارے دل کا حال بتا سکتا ہوں۔ کیوں خود پر ضبط کر رہی ہو؟ جو دل میں ہے کہہ دو، میں سب سننے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب سچ ہو۔ شہمیر نے اس کے کندھوں سے پکڑ کر کہا، نجف تمہاری فیلنگز میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، پھر مجھ سے ایسی بے روحی کیوں؟ بتاؤ نجف، آخر کیا وجہ ہے، بتاؤ۔ شہمیر اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، اور وہ جو کب سے خود پر ضبط کیے کھڑی تھی، شہمیر کے سینے سے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ اتنے سالوں کا غبار جو دل میں بھرا ہوا تھا، اسے نکالنے کا راستہ مل گیا تھا۔ اور اتنی شدت سے در نجف روئی تھی کہ اس کی ہچکی بند گئی، لیکن رونے کی شدت میں کوئی کمی نہ آئی۔ شہمیر نے اس کے گرد بازوں کا حصار مضبوط کیا، لیکن اسے خاموش کروانے کی کوشش نہیں کی۔ در نجف کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو در نجف نے بولنا شروع کیا، شہمیر میں آپ کے قابل نہیں ہوں، آپ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے۔ آپ ایک ایسی لڑکی کو ڈیزرو کرتے ہیں جو بہت خوبصورت ہو، جس کی سوچ آپ کی سوچ کی طرح پاکیزہ ہو، جس کے ذہن میں آپ کے لیے کبھی کوئی شک نہ ہو۔ آپ نے بہت اچھا کیا تھا مجھے تھپڑ مار کر، آخر مجھے بھی تو پتہ چلے میں کیسی ہوں، میری سوچ کیسی ہے۔ لیکن خدا کی قسم شہمیر، میں اب اس در نجف سے بہت مختلف ہوں۔ اپنے آپ کو بہت بدلنے کی کوشش کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں بہت بدل گئی ہوں۔ اتنا سب کچھ بدل دیا میں نے، بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیا میں نے، لیکن آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑ سکی، یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ شاہ، میری وجہ سے آپ بہت ہرٹ ہوئے تھے، اس دن بھی معافی مانگی تھی اور اب بھی معافی مانگ رہی ہوں۔ خدارا مجھے معاف کر دے، میں نے آپ پر بہتان لگایا، آپ پر کیچڑ اچھالا، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ در نجف نے روتے ہوئے اپنی عصبیت، اعتراف، محبت اور معافی مانگی۔ در نجف نے باقاعدہ شہمیر کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے، جنہیں شہمیر نے فوراً تھام لیا تھا۔ در نجف پلیز نہیں، مجھ سے معافی مت مانگو۔ ہاں، میں ہرٹ ہوا تھا اور تمہاری باتوں کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ جس لڑکی کی تم بات کر رہی تھی تو وہ زین کی منگیتر تھی، جس کی کچھ دنوں میں شادی تھی، اور میں اسے یونی سے گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ اور دوسری بات ہوٹلز کی، تو مجھے نہیں یاد کہ تم نے کب ہم دونوں کو دیکھا، لیکن ایک دن میں زین اور ان کے ساتھ ان کی شادی کی شاپنگ کرنے گیا تھا۔ بس مجھ سے آرام سے پوچھتی، میں بتا دیتا، لیکن جس طرح، جس انداز میں تم نے باتیں کہیں، مجھے غصہ آیا اور میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ انفیکٹ اس کے لیے تو مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ شہمیر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا تھا، جبکہ در نجف تو شرمندگی کی نہا خانوں میں ڈوب چکی تھی۔ شہمیرہ مجھے ڈیزرو، در نجف نے بولنا چاہا تھا، لیکن شہمیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے لیے اس دنیا کی سب سے خوبصورت، پاک ذہنیت کی مالک، دل کی صاف، کردار کی پاک اور زبان کی سچی لڑکی صرف در نجف افندی ہے۔ اور رہی بات کہ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، بلکہ تم میرے جیسا انسان ڈیزرو نہیں کرتی، شاید اسی لیے تم اس شادی سے انکار کر رہی ہو۔ شہمیر نے اس کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کیے تھے، اور وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں خوش ہوں، لیکن آپ نہیں خوش، روندی آواز شہمیر کو سنائی دی تھی۔ جتنا میں خوش ہوں اس شادی پر، شاید ہی کوئی خوش ہو، جسے میں نے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا۔ میرے خدا نے مجھے وہ نواز دی ہے، یا ایسا کہنا بہتر ہوگا کہ عطائی ہے۔
آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اتنی نازک سچویشن میں میں تم سے جھوٹ بولوں گا؟ شاہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ کیسے بتاتا؟ ہر وقت تو تم جھگڑا کرتی رہتی تھی مجھ سے، اور ویسے بھی یہ میرا راز تھا، میری محبت کا راز۔ راز محبت، شاہ نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ تو شاہ کے خوبصورت اظہار پر در نجف کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب سے ہم راز نے اپنی محبت کے، شاہ کے کہنے پر در نجف نے اس بات میں سر ہلایا تو شاہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور باہر کو قدم بڑھائے تھے۔ تم خوش ہو؟ شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ در نجف مسکراہٹ کو دباتے ہوئے شاہ کے قریب ہوئی اور اس کی ٹائی کی ناٹ کو صحیح کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ہم خوش تو ہوں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ آہت جیسے کمال شخصیت کے بندے سے میں نے شادی سے انکار کر دیا۔ شاہ اس کی بات پر حیران رہ گیا تھا، جبکہ در نجف کی آنکھوں میں ناچتی شیطانی کو دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو؟ بالکل شاہ، میں مذاق کر رہی ہوں، در نجف نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ 5 قدموں کا فاصلہ بڑھایا۔ تمہیں آج میں نہیں چھوڑوں گا۔ 27 سال سے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کا حساب تو تم اب دو گی۔ ہاتھ آ جاؤ ایک مرتبہ، شاہ نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر پکڑ کر دکھائیں، در نجف کہتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ شاہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ غلط فہمیاں دور ہوئیں تو سب کچھ صاف نظر آنا شروع ہوا تھا۔ انسان ایسے ہی جب کوئی غلط فہمی ہو جائے تو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، نہ کہ در نجف کی طرح جذبات میں بہہ کر ایسے فیصلے کرنے چاہیے جو اپنوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ ان دونوں کے چہروں کی مسکراہٹ کو گھر کے اندر داخل ہوتی زہرہ اور بطول افندی نے دیکھا، جبکہ دونوں مائیں اپنے بچوں کی ان خوبصورت خوشیوں کے لیے خدائے واحد کے سامنے شکر گزار ہوئی تھی۔